الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے گی، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان محفل حمد و نعت ہے، اور جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا حمد و نعت سے کیا تعلق ہے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حمد اور نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ رب العزت کی مدح کی جائے، ایسے منظوم کلام کو حمد کہتے ہیں، اور جس میں حضور کی مدح سرائی کی جائے، ایسے منظوم کلام کو نعت کہتے ہیں۔ اللہ کی مدح اور پیغمبر کی مدح کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا تذکرہ کرے، نبوت کے اوصاف کمال کو بیان کرے، بلکہ اللہ کی ذات کے متعلقہ جو شبہات پیدا ہوں ان کو دور کرنا بھی خدا کی ذات اقدس کا تذکرہ ہے۔ جو شبہات پیغمبر کی ذات سے متعلقہ پیدا ہوں ان شبہات کا ازالہ کرنا بھی پیغمبر کی ذات کی مدح کرنا ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو بے عیب مانتے ہیں اور پیغمبر کی ذات کو بھی بے عیب مانتے ہیں۔ اللہ کے لفظ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، خدا کے نبی محمد کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کی ذات بھی بے نقط، خدا کے پیغمبر کی ذات محمد بھی بے نقط۔ اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ کے پیغمبر کی ذات بھی پاک ہے۔ اور دوسری بات میں عرض یہ کروں گا، کبھی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، نام بھی ٹھیک رکھتا ہے، اور کبھی عقیدہ غلط ہوتا ہے لیکن بندہ نام ٹھیک رکھتا ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نام اچھا ہے تو شاید عقیدہ بھی اچھا ہوگا، حالانکہ کبھی غلط عقائد کو بیان کرنے کے لیے صحیح نام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم بحمد اللہ تعالی اہل سنت والجماعت اپنا نام بھی وہ رکھتے ہیں جو پیغمبر نے دیا ہے، اپنے عقائد بھی وہ رکھتے ہیں جو پیغمبر نے دیے ہیں۔ ہمارا نام بھی نبوت والا ہے اور ہمارا کام اور نظریہ بھی نبوت والا ہے۔ اگر ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو یہ نام بھی ہمارے پیغمبر نے دیا ہے۔ اگر ہمارے نظریات اور عقائد مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں تو یہ عقائد و نظریات بھی پیغمبر نے دیے ہیں۔
ایک نام وہ تھا جو نبی نے دیا، اور ایک نسبت ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کی ہے۔ یہ نسبت بھی ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس عالم اسلام کے عظیم شخصیت کی طرف ہے کہ جس کے آنے کی بشارت بھی پیغمبر نے دی ہے، اور جس کے دنیا سے جانے کی تذکرہ بھی پیغمبر نے کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، ان کے آنے کا تذکرہ بھی حضور نے فرمایا، اور دنیا سے جانے کا تذکرہ بھی حضور نے فرمایا۔ آپ کہیں گے یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا ذکر بھی حضور نے کیا اور جانے کا ذکر بھی حضور نے کیا۔ میں نے کہا المیہ یہ نہیں کہ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا، المیہ ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو بتایا نہیں ہے۔ سٹیج سے عالم بیان کرے گا تو عوام سمجھے گی، جب سٹیج سے مسئلہ بیان نہیں ہوگا عوام سمجھے گی کیسے؟ ہمارے یہاں سٹیج سے کھلا عقیدہ، کھلا نظریہ بیان نہیں ہوتا، اور جب ہمارے گلی اور کوچے ہمارے گھروں میں غلط نظریات گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم میں سے ہر بندہ متفکر ہوتا ہے اب ان غلط نظریات کو گھروں سے نکالے کیسے؟ میں کہتا ہوں پہلے صحیح نظریات امت کو دے دیے جاتے، کبھی غلط نظریات کو آنے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ بیدار ہو اور غلط نظریات کی تردید کرے تو ایسے بندے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان علماء، مساجد کے ائمہ اور خطباء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں ہمارا یہ ادارہ بھی ہے، مولانا محمود مدنی بھی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اسی بات پہ خوشی ہے کہ انہوں نے مسلک کا کام کرنے کے لیے محنت کا آغاز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محنت میں برکت عطا فرمائے۔ میں بتا یہ رہا تھا کبھی آدمی عقیدہ غلط دینے کے لیے صحیح نام استعمال کرتا ہے، ہم نام بھی صحیح استعمال کرتے ہیں اور عقیدہ اور نظریہ بھی صحیح دیتے ہیں۔ میں اختصار سے بات کرتا ہوں، عنوان آگے چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو کہاں پہ، آپ قرآن کی آیت کا تذکرہ، آیت کا حوالہ دے دیں۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اے اللہ جب امیین میں پیغمبر کو بھیجیں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں بھی نبی کو بھیجیں گے جو ابھی ان کے پاس آئے نہیں، بعد والے ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے نبی سے پوچھا حضور آپ امیین میں نبی بن کر آئے، امی تو ہمیں کہتے ہیں بات سمجھ آتی ہے، وآخرین اور بعد والے جن کے لیے آپ نبی ہیں، ان آخرین سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ اشارہ بتایا کہ اس کی نسل میں سے ہے، اور پھر نبوت نے اعلان فرمایا کہ لو کان الایمان بالثریا، اور ایک روایت میں لو کان العلم عند الثریا، اگر ثریا ستارے تک علم تک جا پہنچے، اگر ثریا ستارے تک ایمان پہنچے، نظریہ عقیدہ پہنچے، اس سلمان کی اولاد میں وہ لوگ آئیں گے ابنائے فارس میں سے جو علم و ایمان کو وہاں سے بھی لائیں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں، امام شافعی کے مقلد شافعی عالم ہیں، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں اشارہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ چاروں ائمہ میں سے کوئی امام نہیں ہے کہ جو فارسی اور نسل امام ہو۔ یہ اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی پاک ایک حدیث مبارک میں لفظ علم کا آتا ہے اور ایک حدیث مبارک میں لفظ ایمان کا آتا ہے۔ ایمان سے مراد عقیدہ ہے اور علم سے مراد عقیدے پہ دلائل ہیں۔ پتہ چلا امام ابو حنیفہ عقیدہ بھی ٹھیک دیتے ہیں، عقیدے پہ دلیل بھی ٹھیک دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اگر ثریا ستارے تک علم ایمان پہنچے، امام ابو حنیفہ اور فارسی اور نسل آدمی وہاں سے بھی لائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی نگاہ بہت دور تک جائے گی، یہ بہت دور کی بات سوچے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہاں تک سوچتے جہاں تک ایک عالم اور فقیہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اگر امام صاحب کی دور رس اور امام صاحب کی لمبی نظر کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہوگی، جو میں نے دلائل اور مسائل پیش کرنے ہیں وہ رہ جائیں گے۔ میں صرف دو واقعے عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، آپ اندازہ کریں امام ابو حنیفہ کی نگاہ کہاں تک گئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں بیٹھ کے سبق پڑھا رہے ہیں،
ایک معصوم بچہ امام صاحب کی درسگاہ میں آیا اور اس نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب ایک مسئلہ بتائیں، اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھی ہو اور وہ نماز پڑھ کے سو جائے اور صبح کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس بندے کو غسل کی حاجت ہو تو یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا عشاء کی نماز دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ پہلے مسئلہ سمجھیں، کسی بندے نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، اب یہ عشاء دوبارہ پڑھے گا یا عشاء دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ شاگردوں اور فقہا کو بڑا تعجب ہوا، امام نے کیسا مسئلہ بتایا؟ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور غسل کی حاجت پیش آ جائے تو دوبارہ عشاء کی نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ یہ عجیب مسئلہ بتایا۔ تو شاگردوں نے تعجب کے عالم میں پوچھا، استاد جی آپ نے کیسے مسئلہ بتا دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے بیٹا جو بات میں سمجھو تم نہیں سمجھے، یہ آنے والا معصوم بچہ یہ ذہین بھی ہے اور شرمیلا بھی ہے، اس نے مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا، اس بچے نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ لڑکا پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ جب اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو نابالغ تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ بالغ ہوا، اب یہ پوچھنا چاہتا ہے میں عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ جب عشاء کے وقت نماز پڑھی نابالغ تھا، اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، اب بالغ ہوا تو چونکہ فرض اب ہوئی ہے تو عشاء دوبارہ پڑھے گا، اس لیے میں نے مسئلہ یہ بتایا۔ پھر امام صاحب فرمانے لگے قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بچہ بہت بڑا اور کامیاب ہوگا۔ اب دیکھو امام حنیفہ نے کہاں کی بات سوچی ہے، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بچہ کون تھا؟ امام صاحب کی درسگاہ میں اس کا والد اس کو لے کر آیا، کیا جی میرے بیٹے کو درسگاہ میں داخلہ دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ میری درسگاہ کے لیے شرط یہ ہے قرآن کا حافظ ہو، تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ یہ کہنے لگا میں نے تو قرآن حفظ نہیں کیا۔ فرمایا جب قرآن حفظ نہیں کرو گے داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ بچہ چلا گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر آیا اور امام صاحب سے گزارش کی مجھے درسگاہ میں داخلہ دو۔ فرمایا بیٹا ایک ہفتہ قبل میں نے تمہیں کہا تھا ہماری درسگاہ میں داخلے کے لیے حفظ قرآن شرط ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہفتے کے اندر میں نے مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ جہاں سے چاہیں میرا امتحان لے لیں۔ اور یہ بچہ کون تھا کہ جب امام صاحب کا شاگرد بنا، علمی جانشین بنا، ان نے کتاب لکھی ہے، سیر کبیر کتاب لکھی، ایک انگریز عیسائی نے اس کتاب کو پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ پوچھا تو مسلمان کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا جو میں نے کتاب سیر کبیر امام محمد کی پڑھی ہے تو میں سوچنے یہ لگاؤں کہ یہ تمہارے محمد صغیر کا علم ہے تو مسلمانوں کے محمد کبیر کا علم کیا ہوگا؟ میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ امام صاحب کے شاگردوں کا عالم تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں امام کی نگاہ کہاں تک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں بیٹھے تھے، ایک بدو اور دیہاتی آدمی آیا اور امام صاحب سے کہنے لگا اب وابن او بیوابین، مسئلہ پوچھا اب وابن او بیوابین، امام صاحب فرمانے لگے بیوابین۔ اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، امام صاحب فرمانے لگے آمین۔ بدو نے مسئلہ پوچھا، امام نے جواب دیا، بدو نے دعا مانگی، امام نے آمین فرمائی، بدو چلا گیا۔ امام صاحب بیٹھے ہیں، علماء بڑے متعجب ہوئے، حضرت نہ مسئلے کا پتہ چلا، نہ جواب کا پتہ چلا، نہ دعا کا پتہ چلا، نہ آمین کا پتہ چلا، یہ آپ اور دیہاتی کا ماجرا کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کی نگاہ دیکھنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحیات دو طرح سے ثابت ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ایک اتحیات یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا ہے، اس میں دو واو آتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو، اور ایک نبی پاک سے اور اتحیات جس میں ایک واو ہے، اتحیات للہ والصلوات الطیبات، اس میں ایک واو ہے۔ اس بدو نے مجھ سے پوچھا اب بابین او ببابن، ببابن او ببابین، امام صاحب ایک واو والا اتحیات پڑھیں یا دو واو والا؟ تو میں نے بتایا ایک واو والا نہیں، دو والا پڑھو۔ اس نے پھر مجھے دعا دی،
اور دعا میں قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ جب اللہ نے اپنے نور کی مثال سورۃ النور 18ویں پارے میں دی ہے، اپنے نور کی تشبیہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے زیتون کا تذکرہ کیا اور زیتون کا وصف یہ بیان کیا، لا شرقیت ولا غربیہ، زیتون ایسا درخت ہے، اس جیسا درخت مشرق میں بھی نہیں، اس جیسا درخت مغرب میں بھی نہیں۔ اس دیہاتی نے مجھے دعا یہ دی ہے، بارک اللہ فیک کا، اللہ تیرے اندر ایسے برکت دے، کما بارک فی لاولا، جیسے اس زیتون والے درخت میں برکت دی ہے، اس جیسا مشرق اور مغرب میں درخت رہی ہے، تو جیسا مشرق اور مغرب میں عالم نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین، میں نے یہ دعا پہ آمین کی ہے۔ اب دیکھو کتنا علم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، لیکن جو بندہ امام کے علم کو نہیں دیکھتا وہ امام سے عداوت رکھتا ہے۔ عربی کا مقولہ اور جملہ ہے، مقولہ اور جملہ ہے، الناس اعداء لما جاہلوا، کہ بندہ جس سے جاہل اس سے عداوت رکھتا ہے۔ جب امام صاحب کو سنا اور دیکھا نہیں ہے، امام صاحب سے عداوت تو ہوگی، لیکن جب امام کو سنے گا پھر کبھی عداوت نہیں ہوگی۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی پہلے میرا مسلک دیوبند تھا، بعد میں نے مسلک بدل دیا۔ میں نے کہا بدلنے کی وجہ، ہمیں تیرے بدلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بدل دے، تجھے حق حاصل ہے۔ مجھے کہتا نہیں مسلک بدلنے کی وجہ دلیل ہے۔ میں نے کہا دلیل بتانا تیرے ذمے ہے، دلیل کا جواب دینا میرے ذمے ہے، اور اس دلیل پہ تفویض دینا یہ میرے اللہ کے ذمے، ہمارے ذمے نہیں ہے۔ آپ دلیل پیش کرو۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جملہ پڑھا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ جب تمہارے سامنے میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو قرآن و حدیث کو پیش کرنا، میرے مسئلے کو چیک کرنا، اگر یہ میرا مسئلہ حدیث کے مطابق ہو تو لے لینا، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دینا۔ میں نے ایک مسئلہ لیا، پھر میں نے چیک کیا، میں نے مسئلہ دیکھا وہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ کو چھوڑ کے حدیث کو لے لیا۔ میں نے کہا وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہتے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے بیٹھ جائے اور مسجد میں آدمی آئے تو سنتیں نہ پڑھے۔ میں نے حدیث مبارک دیکھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی، تو کھڑا ہو اور سنتیں پڑھ۔ امام ابو حنیفہ منع کرتا ہے، نبی پاک حکم دیتے ہیں، تو جو کہ مسئلہ قرآن کے حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ حنفی کو چھوڑ کے حدیث کو لے لیا ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی بات کرے گا، متاثر تو آپ بھی بڑے ہوں گے کہ یار فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میرا بیٹا دو باتیں سمجھنا، اگر تم امام ابو حنیفہ کا مسئلہ، اگر امام حنیفہ کا جملہ سمجھتے تو کبھی مسئلے کو چیک نہ کرتے، اگر مسئلہ چیک کر لیتے، مسئلہ سمجھ جاتے تو کبھی غیر مقلد نہ بنتے۔ اب میرا جملہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آنا، امام صاحب تو بہت بڑے ہیں نا، تمہیں میرا جملہ بھی سمجھ نہیں آنا۔ میں نے اسے کہا میں نے اسے کیا عرض کیا، اگر تم امام صاحب کا جملہ سمجھ جاتے تو مسئلہ چیک، آپ کہیں گے جی کیوں؟ امام صاحب نے کیا فرمایا کہ میرے مسئلے کو چیک کرو، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دو، حدیث کے مطابق ہو تو لے لو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں چیک کرو، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر تو یہ جملہ سمجھ جاتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا۔ آپ کہیں گے اس میں پیچیدہ بات کون سی ہے؟ میں سمجھاؤں گا تو آپ کہیں گے پیچیدگی بہت بڑی ہے، لیکن ہم سمجھے نہیں ہے۔ میں نے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا تم جملہ سمجھ جاتے تو مسئلہ چیک نہ کرتے، اور اگر مسئلہ سمجھ جاتے تو غیر مقلد نہ بنتے۔ مجھے کہتے ہیں جی مجھے یہ دونوں باتیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ تمہارا رونا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، اگر سمجھو تو مسلک بدلے کیوں ہو، سمجھو تو تم مسلک بدلو کیوں؟ رولا تو آپ کی سمجھ کا ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا ہماری مسجد میں 2-3 لوگ آتے ہیں اور یہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے وقت سر پہ ٹوپی اور پگڑی نہیں رہتے، تو دعا کرے ٹوپی اور پگڑی لے۔ میں نے کہا بھی ان کو تو سر پہ ٹوپی پہننی چاہیے ہی نہیں، ان کو تو پگڑی لینی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جی ہم آپ سے دعا کراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹوپی پگڑی لینی نہیں چاہیے ان کو۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو، جس بندے کے پاس پیسے موجود ہوں اسے بٹوا رکھنا پڑتا ہے، اور جس بندے کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے حفاظت کے لیے بٹوے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو جس بندے میں دماغ نہ ہو اس کو حفاظت کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جس میں دماغ ہوگا اس کو ٹوپی اور پگڑی کی ضرورت بھی ہے۔ اس میں عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی پہنے گا، جب عقل نہیں تو پگڑی ٹوپی پہنے کیوں؟ اس لیے تم کہتے ہو یہ پگڑیاں باندھے،
میں کہتا ہوں دعا کرو خدا انہیں عقل دے، عقل آئے تو پھر ٹوپی کی ضرورت ہے، اور اگر عقل نہ ہو تو ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھنا، میں نے کہا تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ نہیں سمجھے۔ کہتا جی کیوں نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اگر تم ہوتے نا مولوی تو پھر میں تمہیں دلیل دیتا، چونکہ تم مولوی نہیں ہو اس لیے تمہیں مثال دیتا ہوں۔ میں علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی گفتگو عالم سے ہو اسے قائل بالدلیل کرو، اگر گفتگو جاہل سے ہو اسے قائل بالمثال کرو۔ عالم کے لیے طریقہ گفتگو الگ ہوتا ہے اور غیر عالم کے لیے طریقہ گفتگو الگ ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے لیے ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے جاہل کو مناظر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر گفتگو عالم سے ہو تو دلیل سے قائل کرو، اگر گفتگو عالم سے نہ ہو تو پھر اس کو قائل دلیل سے نہیں، اسے مثال سے قائل کرو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر بھی مثال دیا کرتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے بھی عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں اور غیر عالم کو قائل مثال سے کرتے ہیں۔ سندھ میں بیان تھا، جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا اور مجھے وہ کہنے لگا، میں نے ایک دو سوال کرنے ہیں۔ میں نے کہا جی کر لیں۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ فرمائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا بالکل واجب ہے۔ مجھے کہتے ہیں تقلید نہ کریں تو؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں تھے۔ کہتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوئے؟ میں نے کہا ان کو گناہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کہتے ہیں تقلید کرنا واجب، تقلید نہ کریں تو گناہ، تو اگر ہم نہ کریں تو گناہ گار۔ ابو حنیفہ یہ تقلید چھوڑے تو وہ گناہ گار کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے تو بتا، ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے جی بالکل فرض ہے۔ میں نے کہا حضور پاک نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے کسی نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا، اپنا کلمہ پڑھا۔ تو میں نے کہا کسی اور نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود نبی تھے، جو خود نبی ہو کسی اور نبی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا باجماعت نماز پڑھنا تیرے خیال میں کہتے ہیں ضروری ہے، اگر باجماعت نماز نہ پڑھے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا باجماعت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں، اسے باجماعت نماز کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم سب باجماعت پڑھتے ہو، تمہارے امام سارے بے جماعت پڑھتے ہیں۔ مجھے کہتے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا تو نے خود کہا امام کے پیچھے کھڑے ہونے کو باجماعت کہتے ہیں، تو امام کے پیچھے کھڑا ہے، تیرا امام تو کسی کے پیچھے نہیں ہے، وہ تو بے جماعت نماز پڑھ کے گناہگار ہوتا ہے۔ مجھے کہتے جی وہ تو کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا حضور کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ خود نبی ہیں۔ امام مسجد میں کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ ابو حنیفہ اس لیے تقلید نہیں کرتے کہ وہ خود امام ہے، اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام تو اور بھی ہے، آپ اوروں امام کو چھوڑ کے اس امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تو اس مسجد میں آیا اور مسجد جمعہ کی موجود ہے، تو باقی مسجدیں چھوڑ کے جمعہ یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں اور یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور میرا امام بڑا ہے۔ مجھے وہ کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، آپ مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دوں گا، تو جیسا جاہل آئے گا تو مثال دوں گا۔ بابا دلیل تو مولوی کو دیتے ہیں، تجھے کیا دلیل دینی ہے؟ تو ہماری مثالوں کا جواب تو دے نہیں پایا، ہماری دلیل کا جواب تو نے کیا دینا ہے؟ میں نے کہا اگر بات مولوی سے ہو تو دلیل دو، اور اگر بات عالم سے نہ ہو تو پھر کس ہو؟ پھر اس کو مثال دو۔ باتیں بہت ساری ہیں، اگر میں اسی اصول پہ پورا بیان کر دوں تو میرا خیال ہے شاید یہ بیان آپ کے لیے کافی ہو جائے کہ عالم کو دلیل دو اور غیر عالم کو مثال دو۔ میرا دریا خان میں بیان تھا، اس میں بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے نام جماعت المسلمین رکھا اور کام جماعت المکفرین والا۔ نام کون سا ہے؟ مسلمین، اور کام کیا؟ مکفرین۔ مکفرین کا معنی ساری دنیا کو کافر کہو اور خود کو مومن کہو۔ میں نے کہا یار تو کیسا بیوقوف آدمی ہے، نام جماعت المسلمین رکھا اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین۔ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ تو جماعت المسلمین کا معنی تو یہ تھا تم کافروں کو مسلمان بناتے، یا جماعت المسلمین کا معنی کہ مسلمان کو بھی کافر کہو۔ میں نے کہا تم اپنے نام پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کہتا جی نہ چھڑو۔ میں نے کہا چلو چھڑ دینے ہیں، اب بتا تو چاہتا کیا ہے؟ کہتا جی میں نے ایک دو باتیں پوچھ رہی ہیں۔ میں نے کہا پوچھ لے۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ یہ جو مسجد میں قاری قرآن پڑھاتے ہیں ان کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟
تم جلدی مسئلہ بتایا نہ کرو، پہلے مسئلہ اس سے پوچھ لیا کرو، اس سے دلیل مانگ لیا کرو، پھر آگے بات چلایا کرو۔ ہم اس سے مسئلہ پوچھ کے دلیلیں خود شروع کرتے ہیں اور بلا وجہ پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجیب بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سائل بنا کرو۔ مجھے کہتے ہیں جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں یہ کیا پڑھانا اجرت پہ جائز ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے جی قرآن کریم پڑھائیں اور پھر پیسے لیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا گناہ کیوں ہے؟ کہتے تو قرآن بیچنے والی بات ہے۔ میں نے کہا تیری جماعت کون سی ہے؟ کہتا ہے جماعت المسلمین۔ میں نے کہا تیری جماعت المسلمین کی کوئی تفسیر بھی ہے؟ کہتا ہے یہ ہمارے امیر صاحب مسعود صاحب نے تفسیر لکھی ہے۔ میں نے کہا وہ تفسیر مفت ملتی ہے یا قیمت میں؟ کہتا ہے جی قیمت میں ملتی ہے۔ میں نے کہا وہ سیٹ کتنے کا ہے؟ اس نے 3 یا 4 ہزار کا بتایا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ تو مفت تفسیر تک کیوں نہیں دیتے، یہ قیمتاً فروخت کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ قاری قرآن پڑھائے اور تنخواہ لے تو تو نے کہا حرام ہے، اور تم تفسیر لکھو اور بیچ دو تو نے کہا یہ بالکل حلال ہے۔ قرآن پڑھانا تنخواہ لے کے گناہ ہے اور قرآن پیسے لے کر بیچنا یہ کیسے جائز ہے؟ مجھے وہ کہتا ہے ہم قرآن کے حرفوں کے پیسے نہیں لیتے، ہم تو کاغذ کے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی پڑھانے کے نہیں لیتے، یہ بھی وقت کے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پڑھانے کے نہیں وقت کے لیتے ہیں۔ اب جواب نہیں بن پا رہا۔ میں نے کہا تم احادیث دلائل چھوڑو، وہ تم سے بننا نہیں ہے جواب۔ تم مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ تم جو اپنی تفسیر بیچتے ہو اپنی جماعت سے پوچھو تم نے قرآن کیوں بیچا ہے؟ تم قرآن فروش کیوں بنے ہو؟ تفسیر فروش کیوں بنے ہو؟ یہ قرآن بیچ کے حرام کیوں کھاتے ہو؟ ذرا ان سے پوچھا تو کرو۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ تم کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وقت کے پیسے لیتے ہیں، تو پھر اگر کاغذ کے پیسے لینے جائز ہیں جس پہ قرآن لکھا ہو، اس وقت کے پیسے لینے بھی جائز ہیں جس وقت میں قرآن پڑھا ہو۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں دلیل دینے کی بجائے آپ تھوڑا سا اس کو قابو کرو، پھر کبھی وہ دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لاہور بیان کے بعد ایک نوجوان آیا، کلین شیو تھا۔ میرا میزبان کہنے لگا یہ لڑکا آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھی یہ بھی اس سے پوچھ لو، یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا مسئلہ بتانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولنا، تم کہتے ہو پوچھنا ہے لیکن در حقیقت آتے بتانے کے لیے ہو۔ کہتا ہے نہیں میں نے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے یا مناظرہ کرنا ہے؟ نہیں جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ نہایت بد دماغ اور نہایت چلاک بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سادے بن کے آتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں بہت شریف آدمی ہے، یہ بہت سادہ ہے۔ اتنا سادہ ہوتا نہیں جتنا سادہ تم نے سمجھا ہے۔ میں نے کہا چلو پوچھو مسئلہ۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ یہ فرمائیں جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں کیا اس قبر میں میت کو عذاب و ثواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے اس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا خیال فوراً بیان نہ کیا کرو، پہلے اس کا خیال پوچھ لو، اس سے بات کر لو، پھر آگے چلو۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے اس قبر میں تو عذاب و ثواب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے اس کی دلیل پوچھو نا، اس کے بعد اپنے دلائل شروع کرو۔ مجھے وہ کہنے لگا اس لیے نہیں ہوتا، ہم نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں اس قبر میں عذاب اور ثواب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر اس لیے نہیں مانتے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ کہتا جی بالکل یہی بات ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارے ہاں کوئی بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ مجھے کہتا ہے جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا غسل کے بعد؟ کہتا ہے کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا کفن کے بعد؟ کہتا ہے اس کو جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جنازے کے بعد؟ کہتا ہے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا قبر میں دفن کے بعد؟ کہتا ہے واپس گھر چلے آتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے دادا ابو فوت ہوئے تم نے غسل بھی دیا، تم نے کفن بھی دیا، تم نے جنازہ بھی پڑھا، تم نے قبر میں دفن بھی کیا۔ میں نے کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا تم سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم جو میت کو غسل دیتے ہو یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، مجھے بتا تیرا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بندہ تم سے پوچھے جو تم نے مرے ہوئے باپ کو کفن دیا یہ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ مردہ باپ کو کفن دینا چاہیے؟ یہ تم نے دادے کو جو جنازہ پڑھا قرآن کی کس آیت میں ہے کہ دادا ابو مر جائے تو جنازہ پڑھو؟ میں نے کہا تم نے قبر میں دفن کیا قرآن کی کس آیت میں ہے اگر ماں فوت ہو جائے تو قبر میں دفن کرو؟ مجھے کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تمہارے یہاں باپ مر جائے تو اس کو دفن نہ کیا کرو، اس کو باہر چوک پہ رکھ دیا کرو، اس کو کتے نوچ میں دفن بھی نہیں کرنا۔ لوگ پوچھے کیوں دفن نہیں کرنا؟ تم نے کہنا جب قرآن میں نہیں ہے ہم اس کو کیسے غسل دے، جب قرآن میں نہیں ہے اس کو کیسے کفن دے، جب قرآن
قرآن میں نہیں ہے ہم کیسے جنازہ پڑھے؟ جب قرآن میں نہیں ہے کیسے دفن کرے؟ میں نے کہا جب قرآن میں نہیں تھا تو تم نے کیوں غسل دیا؟ قرآن میں نہیں تھا تم نے کیوں کفن دیا؟ جب قرآن میں نہیں تھا تم نے کیوں جنازہ پڑھا؟ جب قرآن میں نہیں تھا تم نے کیوں دفن کیا؟ مجھے کہتے ہیں اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں تو ہے نا میت کو غسل دو، حدیث میں تو ہے نا میت کو کفن دو، حدیث میں تو ہے نا میت پہ جنازہ پڑھو، حدیث میں تو ہے نا میت کو دفن کرو۔ میں نے کہا اگر حدیث میں ہے غسل دو، اگر حدیث میں ہے جنازہ، اگر حدیث میں ہے کفن، تو پھر حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ اسی قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میرے نبی قبر سے گزرے ہیں، میت کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے صرف ایک ٹہنی کو لیا، اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، ایک قبر پہ ایک کو رکھا، دوسری قبر پہ دوسرے کو رکھا، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور اس ٹہنیوں کی وجہ سے چونکہ خدا کا ذکر کریں گی، اللہ اس ذکر کی برکت سے قبر والے عذاب کو ختم کر دیں گے۔ میں نے کہا نبی قبر سے گزرے ہیں، حضور کو پتہ چلا ہے، اور پتہ کیسے چلا؟ جانور بدک گیا تھا۔ اب قبر سے پاس جانور کا بدکنا، اس کا مطلب یہ تھا عذاب قبر ہے۔ نبی کو پتہ چلا، حضور نے علاج بھی کروایا اور ان کا عذاب قبر کم بھی کروایا۔ اب بات نہ سمجھے تو مجھے فوراً کہنے لگا، کہتا ہے یہ تو نبی پاک کا معجزہ تھا، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کسی بندے کو عذاب دلوانا یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور بے ایمان اور بے وقوف آدمی کسی بندے کو عذاب دلوانا یہ نبی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ پس پردہ ہوتے عذاب کا پتہ چل جانا یہ نبی کا معجزہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک بندے نے گناہ کبیرہ کیا اور اس کو عذاب ہوا، یہ تو قانون ہے، قدرت تھوڑی ہے، یہ تو قانون تھا، لیکن وہ قانون پس پردہ تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا۔ پیغمبر کو پتہ چل گیا، یہ نبی کے پتہ چل جانا یہ معجزہ ہے، عذاب ہونا تو معجزہ نہیں تھا۔ اچھا اس پہ ایک بندے نے سوال کیا، سوال بڑا معقول تھا۔ مجھے کوئی معقول سوال کرے خدا گواہ میں اس پہ داد اور شاباش دیتا ہوں کہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا مولانا آپ یہ بتائیں وہ جو وہاں سے جانور گزرے وہ بدک گئے تھے، اس کا مطلب جو آج قبرستان ہے عذاب تو ادھر بھی ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا اگر بے ایمان ہے تو ہوتا ہوگا۔ کہتے ادھر سے جانور گزرتے ہیں، یہ تو جانور کبھی نہیں بدکے، اگر عذاب ہوتا تو بدک جاتے۔ میں نے کہا بیٹا میری بات کو سمجھنا کہ وہ گھوڑا اور وہ خچر جس نے کبھی ریل گاڑی کو دیکھا نہیں ہے، اگر ریل گاڑی کے قریب جائے وہ انجن کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اور وہ خچر اور گدھے، وہ گھوڑے اور بھینسیں جو ریلوے پٹری کے پاس رہتی ہے، ریلوے لائن کے بعد وہاں روزانہ 10 ٹرینیں گزرے، وہ تو کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ کہتا ہے جی واقعتاً بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جس نے کبھی کبھار دیکھے وہ تو بدک جاتا ہے، اور جو روزانہ دیکھے وہ عادی بن جاتا ہے، وہ کیسے بدکے گا؟ جس طرح ریلوے لائن کے پاس رہنے والی خچر وہ انجن کے آنے سے بدکتی نہیں ہے، اور جس نے کبھی انجن کو نہ دیکھا اس خچر کو لاؤ تو بدک جاتی ہے، اور جس گھوڑے نے کبھی عذاب قبر کا مشاہدہ نہ کیا وہ تو بدک جاتا ہے، اور جہاں روزانہ عذاب ہوتا ہو وہاں گھوڑے نے کیا بدکنا ہے، وہ تو اس کا معمول بنا ہے۔ میں نے کہا ایسا کوئی سوال تو نہیں ہے کہ جو جناب نے کیا تھا، خیر میں سمجھا ہی رہا تھا۔ میں نے کہا چاروں چیزیں قرآن میں نہیں تھی، تم نے مان لی ہے، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ حدیث میں ہے۔ تو میں نے کہا اگر عذاب و ثواب قبر قرآن میں نہ ہوتا تو پھر بھی مان لیتے، کیونکہ حدیث میں جو ہے اگر اس پہ قرآن مانگتے ہو اس پہ قرآن کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا مجھے تمہاری عقل پہ تعجب ہے۔ فیصل آباد کے دوستو توجہ رکھنا، میں نے کہا تمہیں عجیب بات یہ ہے کہ غسل تم نے دینا، بات سمجھنا، غسل آپ نے دینا۔ کہتا جی ہم نے، میں نے کہا کفن، کہتا جی ہم نے، میں نے کہا جنازہ، کہتے ہم نے پڑھنا ہے، میں نے کہا دفن، کہتے ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا جب یہ بندہ قبر میں جائے گا عذاب و ثواب کس نے دینا ہے؟ آپ نے؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کس نے دینا ہے؟ کہتے ہیں فرشتوں نے۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے جو 4 تم نے کام کرنے تھے اس پہ خدا سے قرآن نہیں مانگتے، اور جو کام فرشتے نے کرنا تھا اس پہ قرآن خدا سے تو مانگتا ہے۔ گل سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، یہ قرآن سے قرآن نہیں مانگتے، اور جو کام تمہارا نہیں تھا اس پہ قرآن مانگتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو فرشتہ کہے نا، اللہ فرمائے یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس بے ایمان اس کو گرز مار۔ وہ کہتا ہے اللہ میں ماروں گا، پہلے مجھے دلیل دے، پہلے مجھے قرآن کی آیت بتا۔ جو فرشتوں نے آیتیں پوچھنی ہے وہ تم مانگتے ہو، اور جو تمہارے کام تھے بغیر قرآن کے کرتے ہو۔ میں نے کہا یار اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف بات لمبی ہو گئی۔ میں نے کہا کبھی لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ خواہ مخواہ دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے واسطہ پڑے ہر بندے کو دلیل نہ دو، اگر عالم ہو تو دلیل دو، اور اگر غیر عالم ہو تو عنوان ہے نا ذہن میں، غیر عالم ہو تو مثال دو۔
میں نے مولانا سے گزارش اس لیے کی تھی کہ مجھے بیان آپ پہلا دے دیں، آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا، تاکہ میں ان کو بات سمجھا لوں گا۔ اگر 12-1 بجے کے بعد مجھے آپ لائے تو مجھے بھی نیند آئے گی، ان کو بھی نیند آئے گی، میں بھی تھکا ہوں گا، یہ بھی تھکے ہوں گے، مجھے سمجھانے میں دقت ہوگی، ان کو سمجھنے میں دقت ہوگی، تو الجھن پیدا ہوگی۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کے وقت پہلے لیا ہے۔ اور میں مولانا سے گزارش کر رہا تھا، میں ایسی بات اسٹیڈیو پہ کہتا نہیں، میری عادت نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیں ان کے جلسے کی وجہ سے میں نے سفر مؤخر کیا، کہ چونکہ انہیں اہتمام کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو لوگ پوچھیں کہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا۔ میں نے کہا بھی 1 دن کا سفر مؤخر کر لو، اور ان کے جلسے میں اللہ پاک ہم سے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو امت کے لیے نافع بنے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، جو بات میں کہہ رہا تو عنوان ذہن میں ہے۔ میں نے اسے یہ کہا تھا، اگر تو امام صاحب کا جملہ سمجھتا، یاد ہے، تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اور اگر تو مسئلہ سمجھ جاتا تو کبھی غیر مقلد نہ ہوتا۔ میں وہ سمجھانے لگا تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر تو جملہ سمجھتا تو چیک نہ کرتا۔ امام صاحب کا جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، اگر میرا مسئلہ ہو اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کرو اور چیک کرو، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دو۔ میں نے کہا تو جملہ سمجھا نہیں ہے۔ مجھے کہتے جی اس میں کون سی پیچیدگی ہے جو میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اس میں پیچیدگی یہ ہے، ایک بندہ بیمار ہوا اور اس کے پیٹ میں درد ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب میں دلیل نہیں دے رہا، میں مثال دے رہا ہوں، دلیل سے بات سمجھانی تمہیں مشکل ہے، میں مثال دینے لگا ہوں۔ صرف علماء ہوتے تو میں بات دلیل سے کرتا، اور آپ یقین فرمائیں میری حسرت ہوتی ہے کہ مجھے ایسا مجمع ملے جس میں صرف علماء ہوں، پھر آدمی بات اوپر کی سطح پہ کرتا ہے۔ جب طلباء ہوں پھر کچھ نیچے آتا ہے، اور جب ہم جیسے دیہاتی عوام ہو پھر اور نیچے آنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے کہا جی میرے پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ 2 گولیاں لے لو، اس کو گھر جا کے استعمال کرنا، اور یہ 100 روپیہ دے دو۔ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں 100 روپیہ 2 گولیاں دا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ گولی، عام گولی نہیں ہے، یہ جا کے تو چیک تو کرا، کسی سے چیک کرا لے، اگر یہ گولیاں ٹھیک ہو تو استعمال کر لے، اگر یہ گولیاں 2 نمبر ہو ان کو گٹر میں پھینک اور میں تجھے 200 روپیہ دوں گا۔ اس نے گولیاں لے لی اور جا کر کھانے کی بجائے چیک کرائی۔ جس بندے کو چیک کرایا، بھائی یہ 2 گولیاں ہیں چیک کرو، اس نے سونگا تو سونگ کر وہ کہنے لگا، اور پتر یہ گولیاں نہیں، یہ زہر ہے، یہ کدی نہ کھانا، یہ زہر ہے، گولیاں نہیں ہے، بالکل نہ کھانا۔ اس نے فوراً اس کو گٹر میں پھینکا، اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بتا بھئی پیٹ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی پیٹ تو یوں کا تو ہے، دوائی کھائی تھی؟ کہا جی میں نے بالکل نہیں کھائی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیوں نہیں کھائی؟ اس نے کہا آپ نے جو فرمایا تھا اس کو چیک کرا لینا، امام صاحب نے فرمایا میرے مسئلے کو چیک کرا لینا۔ تم نے کہا جی چیک کرا لینا، تو میں نے چیک کروایا ہے، وہ تو گولیاں نہیں زہر تھا، تو زہر کو کون کھاتا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بیٹا تو نے گولیاں کس سے چیک کروائی تھی؟ کہتے ہیں بشیر موچی گڑوں۔ کیسے چیک کروائی؟ بشیر موچی گڑوں، سمجھتے ہیں نا کیسے چیک کریں؟ کہا جی بشیر موچی سے۔ اور ڈاکٹر نے کہا کوڑے دے پترا، بشیر موچی گڑ نہیں، ڈاکٹر عبدالرحمان MBBS کو چیک کرا۔ اور جس نے ہمیشہ چمڑا سونگا وہ گولی کیا سونگ، اس کو تو زہر لگنا ہے نا، میری بات سمجھے؟ تو یہ ڈاکٹر کا جملہ سمجھا نہیں تھا، اگر یہ سمجھتا تو بشیر موچی سے چیک نہ کراتا، اگر وہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ سمجھتا تو گنڈیری بیچنے والے سے چیک نہ کراتا۔ ڈاکٹر جب کہتے میری گولی کو چیک کراؤ، اس کا معنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک کراؤ۔ جب مجتہد کہتا ہے کہ میرا مسئلہ چیک کراؤ، اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر ایرا غیرہ چیک کرے، اس کا معنی امام مالک چیک کرے، اس کا معنی امام شافی چیک کرے، اس کا معنی امام احمد چیک کرے، امام بخاری مسلم چیک کرے۔ میں نے کہا جس طرح وہ ڈاکٹر کا مطلب نہیں سمجھا، آج تو بھی امام ابو حنیفہ کا جملہ نہیں سمجھا۔ میں پوچھتا تو کہاں گیا تھا؟ میں کشمیر گیا تھا۔ کتنے دن کے لیے؟ 21 دن کے لیے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ٹریننگ کی ہے۔ کس چیز کی ٹریننگ کی ہے؟ میں نے گنے چلانی سیکھی ہے، بارود چلانا سیکھا ہے۔ میں نے کہا آج کل کیا کرتا ہے؟ میں بیشتی زیور فضائل اعمال کو چیک کرتا ہوں۔ میں نے کہا سیکھا گن چلانا اور چیک فضائل اعمال۔ نہیں سمجھا؟ بھئی تو بندوق چو کشمیر جا، نہیں جو تھے نہیں جانا، کیوں؟ ڈر لگتا ہے، چیک کی کرنا ہے فضائل اعمال۔ میں نے کہا بھی جو سیکھا ہے وہ چیک کرنا، سیکھا اور ہے، چیک تو نے اور کیا ہے۔ اب جب بارود چلانا سیکھا تو بارود میں دماغ میں خوشبو نہیں آتی، بدبو آتی ہے نا۔ میں نے کہا بیشتی زیور میں کیا چیک کیا؟ حضرت تھانوی لکھا ہے انگلی پر پیشاب لگا ہو اس کو چاٹ دے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے۔ میں کہا اتنی کو گونج دی سے بیشتی زیور میں، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
تیرے دماغ میں بدبو تھا، تو نے بدبو کو چیک کیا، کوئی مسئلہ بشتی زیور میں نہیں تھا۔ میں جو بات سمجھتا ہوں، میری کچھ باتیں تمہیں تلخ تو لگے گی لیکن میں کھلے حقائق پیش کر لو۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو چیک کر لو، اس کا معنی یہ تھا مجتہد چیک کرے، اس کا معنی یہ نہیں تھا گنڈیریاں بیچنے والا چیک کرے۔ میں نے کہا تیری تو حیثیت نہیں ہے تو مسئلے کو چیک کر لیتا۔ میں نے کہا تو اگر جملہ سمجھ جاتا، مسئلہ چیک نہ کرتا۔ پہلی بات تو میں نے عرض یہ کی ہے۔ نمبر دو، اگر تو میرے امام کا مسئلہ سمجھ جاتا، کبھی غیر مقلد نہ ہوتا۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا میرے امام کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا جی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے آئے تو مسجد میں تم نے جماعت مسجد میں سنت نفل نہیں پڑھنے، گفتگو نہیں کرنی۔ اور حدیث مبارک میں ہے حضور خطبہ دے رہے تھے، صحابی رسول آئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قم فصلی، تو کھڑا ہو جا اور سنتیں پڑھ لے۔ امام ابو حنیفہ منع کرتے ہیں، اللہ کے نبی تو حکم دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو مسئلہ سمجھا نہیں ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دو مسئلے اور بتاؤں گا پھر تجھے یہ بھی سمجھ آئے گا، اگر اور نہیں بتاؤں گا تو شاید تجھے یہ بھی سمجھنا ہے۔ کہتے جی وہ کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا نمبر ایک مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک پیغمبر کے کلمہ گو صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ نبی پاک فرمانے لگے اپنے ایک غلام کو آزاد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، غلام آزاد کیسے کروں گا؟ فرمایا تم ایسا کرو 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک روزہ تو گرمی کا میں شام تک نبھا نہیں سکا، 2 ماہ کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے خود نہیں، مسکین کو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ حضور بھی بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ ایک اور صحابی مدینہ منورہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ میں ٹوکرا کھجوروں کا ہے، یہ اصحاب مدینہ اور فقراء مدینہ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں تو لے لے اور مدینہ منورہ میں تقسیم کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کن کو دوں گا؟ فرمایا مساکین مدینہ کو دے دے۔ کہ اللہ کے نبی مجھ سے بڑا یا تو مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا چلو تو خود کھا لے۔ مسئلہ سمجھنا، تو کیا کر لے؟ خود کھا لے۔ صحابی کا جرم کیا تھا؟ روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا اور نبی پاک نے فرمایا کھجوریں خود کھا لے۔ میں نے کہا نمبر 2 مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، ایک یہودی سے گفتگو چل رہی ہے۔ یہودی کو حضور فرمانے لگے کہ تو نے گھوڑا بیچا ہے، میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ یہودی کہنے لگا حضور نہ تو میں نے بیچا ہے نہ آپ نے خریدا ہے۔ یہ تکرار چل رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے، کس بات پہ تکرار اور بحث ہے؟ نبی پاک فرمانے لگے اس یہودی نے گھوڑا بیچا ہے، میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں پیسے لینے کے لیے گیا، واپس آیا، اپنی بات سے مکر گیا، منکر ہو گیا، یہ کہتے ہیں میں نے بیچا نہیں ہے، آپ نے خریدا نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے توجہ رکھنا، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اس نے گھوڑا بیچا ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضرت رسول فرمانے لگے خزیمہ تو گواہی کیسے دے گا؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو، تو موقع پر موجود نہیں تھا تو گواہی کیسے دے گا؟ حضرت خزیمہ نے عجیب جواب دیا کہ یا رسول اللہ روزانہ جبریل آسمان سے اترتا اور واپس جاتا ہے، ہم نے نہ جبریل کو آتے دیکھا نہ جبریل کو جاتے دیکھا۔ حضور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جبریل آیا بھی ہے اور جبریل گیا بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مانا آپ نے فرمایا ہے۔ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے مانا آپ نے فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم جنت اور جہنم کو بن دیکھے آپ کے فرمانے پہ مان سکتے ہیں، خدا کو بن دیکھے آپ کے فرمانے پہ مان سکتے ہیں، جبریل کا آنا اور جانا آپ کے فرمانے پہ بن دیکھے مان سکتے ہیں۔ حضور ایک گھوڑے کی خرید و فروخت کو بن دیکھے نہیں مان سکتے؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا، یہودی نے بیچا ہے۔ توجہ رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھئی کسی مدعی کی حق میں عدالت میں قاضی فیصلہ تب دیتا ہے جب گواہ 2 ہوا کرتے ہیں، لیکن خزیمہ تیری بات الگ ہے۔ من شہد لو خزیمہ فهو حسبہ، جس کے حق میں خزیمہ اکیلا گواہی دے یہ 2 گواہوں کی جگہ پر ہے۔ اب ذرا مسئلے سمجھنا۔ نمبر 1 مسئلہ، روزہ رکھا اور بیوی کے پاس چلا گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ کھجوریں کھا لو۔ کیا فرمایا؟ بالآخر کیا تھا؟ کھجوریں کھا لو۔ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا، یہودی نے بیچا،
تو حضور نے کیا فرمایا؟ تو دو کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اب عدالت لگی ہے، جج عدالت میں بیٹھا ہے، ایک فیصلہ آ گیا، مدعی سے جج نے گواہ طلب کیا اور گواہ اتفاق سے چیکر تھا۔ سمجھ آیا؟ گواہ کون تھا؟ چیکر، سمجھ آ گیا؟ مسئلے چیک کرنے والا، یہ گواہ چیکر تھا، اس نے گواہی دے دی۔ جج نے کہا دوسرا گواہ لاؤ، کہتے جی میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ جج نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہودی نے گھوڑا بیچا ہے، حضور نے خریدا ہے۔ جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو دیتا رہے گواہی، دوسرا گواہ لاؤ۔ اس نے کہا جب حضرت خزیمہ نے کہا تھا حضور نے خریدا، یہودی نے بیچا ہے، تو نبی تو فرماتے اکیلا کافی ہے، تو جب میں گواہی دیتا ہوں تو جج تو کیوں نہیں مجھ اکیلے کو کافی مانتا؟ نبی نے کافی مان لیا تھا، تو مجھے کافی کیوں نہیں مانتا؟ توجہ، اب یہ چیکر بات پیغمبر کی سمجھا نہیں ہے۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ تھا، چیکر عصر کی نماز میں آیا، مولانا سے کہنے لگا مولانا محمود مدنی صاحب مجھے کھجوریں کھلاؤ۔ پوچھا کیوں؟ مجھے کھجوریں کھلاؤ، پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا گیا، کہا ذرا جوتے لاؤ، جوتے لاؤ، خبیث تو نے اتنا بڑا جرم کیا۔ اس نے کہا لے اللہ کے نبی کھجورہ کما دے سان تھی جوتیاں مار دے ہو۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب کہیں گے نہیں نہیں تو بد دماغ، اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ اب میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا، میں نے کہا بیٹا ذرا توجہ رکھنا، ایک قانون ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے، اور ایک کسی صحابی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت اور جزیہ الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے، اس بندے کو چاہیے غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر 2 ماہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اس صحابی کی خصوصیت یہ تھی، فرمایا کہ تو کھجوریں کھا لے، قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ اس ایک کو کھجوریں کھلانے سے قانون بدل نہیں سکتا، یہ اس کی خصوصیت اور اعزاز ہے۔ بالکل اسی طرح اگر عدالت میں گواہ ہو تو مدعی کی حق میں فیصلہ تب ہوگا کہ جب گواہی دینے والے 2 ہوں۔ لیکن حضرت خزیمہ کے لیے اللہ کے نبی نے خصوصیت بیان کی ہے، فرمایا خزیمہ تو اکیلا آ جائے تو 2 کی جگہ پہ کافی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے وہ 2 گواہوں والا قانون نہیں بدلتا۔ میں نے کہا قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ میرے نبی نے قانون بھی دیا ہے، میرے نبی نے خصوصیت بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو پھر تم نے سنتیں نہیں پڑھنی، تم نے نفل نہیں پڑھنے، یہ نبی نے قانون دیا ہے۔ وہ صحابی مسجد میں آئے، قانون کا علم تھا، اس نے سنتیں نہیں پڑھی، وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ فرمایا قم فصلی، تو کھڑا ہو اور تو پڑھ سکتا ہے، تجھے پڑھ لینی چاہیے، تو اٹھ اور سنتیں پڑھ لے۔ اس حکم دینے کی وجہ محدثین نے بڑی لمبی بحث کی ہے، میں اس وجہ پہ بات نہیں کرتا، میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح روزہ رکھ کے توڑ دیا جائے کفارہ الگ ہے، اس کو کھجوریں کھلانا اس کی خصوصیت ہے، قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت اعزاز الگ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح عدالت میں مدعی کے حق میں 2 گواہوں کا آنا یہ قانون ہوتا ہے، حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جمعے کے دن امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے، سنتیں نہیں پڑھ سکتا، یہ میرے پیغمبر نے قانون دیا ہے اور صحابی کو اجازت دے کے خصوصیت دی ہے۔ میں نے کہا میرا امام قانون بھی جانتا ہے اور میرا امام خصوصیت بھی جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ قانون بھی جانتے ہیں، خصوصیت بھی جانتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں مسجد میں بیٹھوں، اس نوجوان نے توبہ کی، اس نے کہا جی مجھے مسلک آج سمجھ آیا، مجھے مسلک سمجھ آیا ہے۔ میں صرف کہہ یہ رہا تھا قصور ہمارا ہے، ہم دلائل دیتے نہیں ہیں، ہم دلائل سمجھاتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لہجے گرم سے تجھے اختلاف ہونا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بادو چڑھا کے بیان کرنے سے تجھے اختلاف ہونا چاہیے، کھڑے ہو کے نعرے لگوانے سے تجھے اختلاف ہونا چاہیے، لیکن دلائل کے ساتھ صحیح مسلک بیان کرنے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہماری مساجد میں صحیح دلائل شروع ہو جائے، اپنے مسلک کی کھلی گفتگو شروع ہو جائے تو مسجد کا ماحول کبھی بدلتا نہیں ہے۔ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں نے کہا ہمارا نام اہل سنت والجماعت حنفی ہے۔ اہل سنت والجماعت نام نبی نے دیا، عقیدے بھی نبی نے دیے ہیں،
ہمارا نام حنفی ہے اس لیے کہ نسبت اس امام کی طرف ہے جس کے آنے کی بشارت بھی نبی نے دی ہے اور جس کے جانے کا تذکرہ بھی نبی نے کیا ہے۔ آپ کو کہ ان کے جانے کا تذکرہ نبی نے کیا؟ میں نے کہا بالکل حضور نے کیا۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع زینت الدنیا، فرمایا کہ اس امت اور دنیا کی زینت اٹھ جائے گی۔ پھر پیغمبر نے خود فرمایا اللہ رأس 150 سنہ، 150 سال کے بعد اس امت کی زینت اٹھ جائے گی۔ اور میرے امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، وفات 150 ہجری میں ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، محدثین کی رائے ہے کہ امام صاحب کے جانے کا تذکرہ بھی نبی نے کیا ہے، تو ہم نے نسبت اسی امام کی طرف کی ہے۔ ہم خود کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں آئے گا چلو یہ بات تو سمجھ آئی ہے، خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تو نے دیوبند کو سمجھا نہیں ہے اس لیے تو دیوبند پہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر سمجھ جاتا کبھی گلا نہ کرتا۔ میں بات بڑی کھلی کرتا ہوں، جس بندے کو مسلک پہ شرع صدر نہ ہو اس کو بیان کرتے شرم و حجاب آتا ہے، لیکن جس کو مسلک کھل جائے اس کو کبھی شرم و حجاب نہیں آیا کرتا۔ میں خود کو دیوبندی کس لیے کہتا ہوں؟ تیرے علم میں نہیں ہے کہ دیوبند کو دیوبند والا کیوں کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کہ پیغمبر کی سنت کو لیا ہے، لیکن پیغمبر کی سنت بھی وہ لی ہے جو پیغمبر کی جماعت صحابہ نے دی ہے، اور جماعت صحابہ کی سنت وہ لی ہے جو امام ابو حنیفہ نے امت کو لکھوا کے دی ہے۔ پھر دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میرے نبی کا دین چلتا ہوا آ رہا تھا، ایک وقت وہ آ گیا، بعض لوگوں نے دین میں اضافے کیے اور بعضوں نے دین میں کمی کی ہے۔ دین میں اضافہ کریں اسے بدعات کہتے ہیں، اگر دین میں کمی کریں اسے الہاد کہتے ہیں۔ ارے بدعات بھی جرم ہے، الہاد بھی جرم ہے۔ دیوبند والوں نے کمی بھی نہیں کرنے دی، اضافہ بھی نہیں کرنے دیا۔ کمی والے کو بھی روکا ہے، اضافے والے کو بھی روکا ہے، اعتدال کا راستہ دیا ہے، درمیانہ راستہ دیا ہے۔ ان نے تطہیر کا کام کیا ہے، نہ کمی کرنے دیتے ہیں نہ اضافہ کرنے دیتے ہیں۔ میں صرف 2-4 مثالیں دیتا ہوں، ایک کمی کرنے کی اور ایک اضافہ کرنے کی۔ میں نے خدا کی ذات کے بارے میں نظریات پڑھے ہیں تو ایک بندے نے یہ کہہ دیا خدا عرش پہ رہتا ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، یہ کمی کرتا ہے۔ ایک نے کہا نہیں خدا بھی ہر جگہ پہ، خدا کا نبی بھی ہر جگہ پہ، یہ اضافے کرتے ہیں۔ دیوبند والے کہتے ہیں خدا ہر جگہ پہ ہے، نبی مدینہ میں ہے۔ خدا ہر جگہ پہ ہے، نبی مدینہ میں ہے۔ میں 2-3 مثالیں دینے لگا۔ نمبر 1، ایک بندے نے کہا اگر یہاں سے بھی یا رسول اللہ کہے نبی تب بھی سنتے ہیں، پیغمبر کے روزے پہ کہے تب بھی سنتے ہیں، اس نے اضافہ کیا۔ اور ایک بندہ کہتے ہیں نہیں اگر تو نے یہاں سے کہا وہ تب بھی نہیں سنتے، پیغمبر کے روزے پہ کہا وہ تب بھی نہیں سنتے، اس نے کمی کی ہے۔ دیوبند والے کمی بھی نہیں کرتے، اضافہ بھی نہیں کرتے۔ دیوبند والے کہتے ہیں جب نبی کے روزے پہ جا کے یا رسول اللہ کہے تو نبی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور جب یہاں سے کہتا ہے پھر نبی خود نہیں سنتے، فرشتے کے ذریعے نبی کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب نبی کے روزے پہ پڑھے تو رسول پاک کو درود سنایا جاتا ہے، جب دور سے پڑھا جائے تو پیغمبر کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہم کمی بھی نہیں کرتے، اضافہ بھی نہیں کرتے، نہ ہم کمی کرتے ہیں نہ ہم اضافہ کرتے ہیں۔ میں بالکل خدا کی ذات کے بارے میں، اور میں بار بار یہ لفظ خدا کیوں کہتا ہوں؟ توجہ، مجھے تیرے محلے کا پتہ نہیں ہے، میں نے اس فتنے کو دیکھا، ہمارے یہاں کراچی سے چلا، میرے شہر سرگودے تک پہنچا ہے، یہ راستے میں فیصل آباد پڑتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے یہ فیصل آبادوں سے متصل نہ ہو؟ تو کہے گا جی کون سی بات ہے، ہم خدا بھی کہتے ہیں، لیکن ایک طبقہ اٹھا خود کو جماعت المسلمین کہتے ہیں اور کام جماعت المکفرین والا، کہتے ہیں نا خدا نہ کہنا، خدا نہ کہنا، اللہ کہنا۔ میں نے پوچھا کیوں نہ کہنا؟ توجہ رکھنا۔ کہا جی خدا کہنا جرم ہے، اللہ کہنا چاہیے۔ میں نے کہا خدا کیوں نہ کہے؟ کہتے ہیں خدا کہنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل تو دو۔ کہتے جی دلیل یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک۔ توجہ، کہتے ہیں اللہ تو ایک ہے، اللہ تو کئی نہیں ہے، لیکن جو تم نے خدا کہا یہ خدا ایک ہے، اس کی جمع خدا بند آتی ہے۔ تم وہ لفظ خدا کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو کہ جیسے شبہ پڑتا ہے شاید خدا کئی ہوں گے، خدا مفرد ہے، اس کی جمع خدا بند ہے تو اس کی جمع آتی ہے۔ خدا تو ہے ہی ایک، خدا کئی ہو نہیں سکتے، ایسا لفظ کیوں بولتے ہو کہ جس کی جمع بھی آتی ہو؟ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے پھر تو ہم یہ کہیں گے خدا کو رب بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے، پھر تو خدا کو رحیم بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی جمع قرآن میں رحمہ آتی ہے، پھر تو خدا کو اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی جمع قرآن میں الہتون آتی ہے۔ میں نے کہا پھر رب بھی نہ کہو، جمع ارباب آتی ہے، پھر رحیم بھی نہ کہو، جمع رحمہ آتی ہے، پھر الہ بھی نہ کہو، جمع الہ آتی ہے۔
اچھا تم دلیل دو گے، فوراً پھسل جائے گا، فوراً پینترا بدلے گا، پینترا بدل کے کہنے لگا نہیں 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 نہیں، ایک وجہ، اصل وجہ اور ہے۔ میں نے کہا اصل وجہ اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین عرب والا ہے، ہمارا دین عربی ہے، عربی میں تو خدا کہتے نہیں ہے، عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ اگر دین عربی ہے تو اللہ کہو گے، اگر دین عجمی ہے تو خدا کہو گے۔ میں نے کہا دین تو عربی ہے، ہم اس لیے خدا بھی کہتے ہیں۔ مجھے کہتے جب دین عربی ہے تو تم پھر خدا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو بتا دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے جی 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا چاہیے بتا سال بھر میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے جی 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا جو تو نے مجھے بات سمجھائی ہے ذرا اپنی زبان سے خود کہہ دے۔ مجھے کہتے جی سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں اور جو دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تو مجھے عربی دین دیتا ہے یا مجھے عجمی دین دیتا ہے؟ کہتے جی عربی دین دیتا ہوں۔ میں نے کہا عربی میں تو روزہ نہیں کہتے، عربی میں تو صوم کہتے ہیں، تو نے روزہ کیوں کہہ دیا ہے؟ عربی میں تو نماز نہیں کہتے، صلاۃ کہتے ہیں، تو نے نماز کیوں کہہ دی ہے؟ مجھے فوراً کہتا ہے کہ جب عربی بولیں گے تو صوم و صلاۃ کہیں گے اور جب اردو بولیں گے تو نماز و روزہ کہیں گے۔ میں نے کہا جب ہم بھی عربی کہیں گے تو اللہ رسول کہیں گے اور جب پنجابی کہیں گے تو خدا پیغمبر کہیں گے۔ میں نے کہا اس میں حرج کی؟ اچھا آپ کو تعجب ہوگا، ایک تفسیر چھپی ہے اس کا نام ہے احسن البیان، یہ چھپتی سعودیہ سے ہے، بڑے دھوکے سے چھپی ہے، امت میں تقسیم ہو رہی ہے، اس سے بچیں۔ تفسیر احسن البیان کے اوپر 1 گھنٹے کا میرا مفصل ویڈیو سی ڈی کے اندر بیان موجود ہے، تفسیر احسن البیان کا تحقیقی جائزہ، آپ ahnamedia.com پہ دیکھ لیں، آپ کو وہاں سے بڑا مفصل مل جائے گا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اچھا عجیب بات یہ ہے اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے صلاح الدین یوسف نے، اور مقدمے میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے پوری تفسیر میں جہاں جہاں پہ خدا لکھا تھا ہم نے وہ مٹا دیا ہے، ہم نے وہاں لفظ اللہ لکھ دیا ہے۔ توجہ رکھنا، پوری تفسیر میں جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے مٹا کے لفظ اللہ لکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے، ہم نے ختم کر دیا، لفظ اللہ لکھے اس لیے یہ توحید والا ہے۔ میں نے کہا یار تم بات سمجھے نہیں ہو، تم نے اس مصنف کے کتنا بڑا فتویٰ لگایا، تم نے یہ غور نہیں کیا یہ خدا لکھنے والا تو مصنف اس کا تفسیر کا تھا، وہ خدا لکھتے لکھتے مر گیا، تم نے خدا کاٹ کے اللہ لکھ دیا۔ اگر خدا کہنا شرک ہے تو مصنف کو مشرک ماننا، تو مشرک کی تفسیر کیوں پیش کرتا ہے؟ نہیں سمجھے بھئی؟ اگر خدا کہنا شرک ہے تو وہ تو خدا لکھتے لکھتے مشرک ہو کے مرا، تو مشرک کی تفسیر مت دو، کسی موحد کی پیش کرو، اس کو مشرک بھی مانتے ہو تفسیر بھی پیش کرتے ہو۔ اب یہ سمجھتے نہیں ہے کیونکہ جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا، غلط عقیدے والے کو پتہ نہیں ہے میں نے پہلے بات کون سی کی ہے، آئندہ بات کون سی کہہ دینی ہے، وہ پھسل جاتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا ہم تطہیر دین کرتے ہیں، ہم کمی بھی نہیں کرتے، ہم اضافے بھی نہیں کرتے، دین جوں کا تو پیغمبر نے دیا اسی طرح کا دین امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں صرف 1-2 بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹوں گا۔ میں نے کہا ایک معاملہ اللہ کی ذات کے توجہ رکھنا، ایک معاملہ پیغمبر کی ذات کا ہے۔ اللہ اور پیغمبر میں فرق تو کئی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے اسے خالق اسے مخلوق کہتے ہیں، لیکن توجہ رکھنا میں شریعت کے اعتبار سے بات کہتا ہوں، ہم مانگتے تو اللہ کی ذات سے ہے، اس کو ایمان سمجھتے ہیں، لیکن کبھی پیغمبر کا وسیلہ دے کے ہم خدا سے مانگ لیتے ہیں۔ کبھی لوگ کہیں گے اور جی اللہ سے مانگنا تو ایمان ہے لیکن نبی کا وسیلہ دے کے مانگنا کفر ہے۔ میں نے کہا مجھے بات تیری سمجھ نہیں آتی، اللہ سے مانگے تو ایمان ہے اور پیغمبر کا وسیلہ دے کے خدا ہی سے مانگے تو یہ کفر کیسے بنا ہے؟ مجھے کوئی ایک دلیل ایسی پیش کر دو، قرآن کریم میں ہو، حدیث مبارک میں ہو کہ پیغمبر کا وسیلہ دے کر مانگے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ میں تیری خدمت میں وسائل پہ دلائل پیش کر دیتا ہوں کہ وسیلہ نبی کا دے گے خدا سے مانگے تو کبھی شرک نہیں بنتا، اور میں اس قدر اس ترتیب پہ دلائل تو بہت زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ بیان کرنے کی بجائے میں یوں دلیلیں 3 پیش کروں گا۔ نمبر 1 دلیل وہ دوں گا جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، نمبر 2 دلیل وہ دوں گا جب حضور اعلان نبوت فرما کے صحابہ میں تھے، نمبر 3 دلیل وہ دوں گا جب نبی دنیا سے چلے گئے تھے، پھر پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جب حضور نہیں آئے تب بھی وسیلے سے دعا مانگی جاتی، جب پیغمبر اس دنیا میں تھے تب بھی نبوت کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی، جب نبی دنیا سے بھی پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے۔ تو کہے گا کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں تینوں دلیلیں قرآن میں موجود ہے، تو اٹھا قرآن کریم سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ، اللہ خود فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو دیکھو تو صحیح، وَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب ان کے پاس رسول آیا ہے، مُصَدِّقٌ
بما معکم، اور رسول ان تمام امور کی تصدیق کرتا ہے جو کتابیں ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ یہود کون ہے؟ میرے پیغمبر یہ لوگ وہ ہیں وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ یہ پیغمبر میرے لیے کافر وہ ہے کہ جب دنیا میں آپ نہیں آئے تھے، جب یہ جہاد کے لیے نکلتے، حضور یہ آپ کا وسیلہ دے کے میرے نبی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تم کو کہ وسیلے کا لفظ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں اتنا موجود ہے، یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن وہ دعا کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ دعا کے الفاظ کہاں ہے؟ صرف زیر خازن کو اٹھا کے دیکھ لے، جلالین اٹھا کے دیکھ لے، روح المانی اٹھا کے دیکھ لے، مفسرین نے لکھا ہے وہ دعائیں یہ مانگتے تھے اللہم انصرنا بالنبی، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ ہمیں اس نبی کی برکت سے فتوحات دے دے جو نبی آخری زمانے میں آئے گا، ہمارے نبی کی برکت سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی، ان کو فتح ملا کرتی تھی، لیکن جب نبی آگے تو یہود نے پیغمبر کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن گواہ ہے کہ جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی پیغمبر کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جاتی تھی۔ تو کہے گا وہ جی وہ تو مانگنے والے یہود تھے، میں کہتا ہوں میں بھی تجھے بات کہتا ہوں، لیکن نبی کے آنے سے پہلے یہود ایک دعائیں مانگے اور قرآن اس کی تردید نہ کرے، ہماری وہ شریعت بن جایا کرتی ہے تو میرے پیغمبر کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ قرآن کریم میں ہے۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے اور جب نبی دنیا میں تشریف تھے تب بھی پیغمبر کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دعا مانگتے، کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اللہ جب تیرے نبی اس دنیا میں تھے ہم تیرے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، اللہ تو بارشیں دے دیتا تھا۔ انا نتوسل الیک بعم نبیک، اللہ تجھ سے وسیلہ دیتے ہیں تیرے نبی کے چچا عباس کا، ہمیں پھر بھی بشارت دے دے۔ صحیح بخاری میں ہے قال فیسقون، صحابہ پہ بارش آ جایا کرتی تھی۔ اس سے اتنا پتا چلا کہ جب بھی کے دور میں پیغمبر کا وسیلہ دے کے صحابہ خدا سے دعائیں مانگتے تھے، جب نبی دنیا سے چلے گئے پیغمبر کے جانے کے بعد بھی پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے۔ اٹھا تفسیر ابن کثیر میں واقعہ درج ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں، حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں، کہتے حضرت عتبی نے کہا کہ کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جاء اعرابی، ایک پیغمبر کا عاشق پیغمبر کی قبر کے پاس آیا اور اس نے آ کر پہلے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پہلے پیغمبر کے روزے پہ پیغمبر کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا سمعت اللہ یقول، اللہ کے نبی میں نے خدا کی قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے آیت پڑھی ہے جئتُکَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، مستشفیًا بِکَ إِلَىٰ رَبِّی، میں آپ کا وسیلہ دے کے آپ کو سفارشی بنا کے خدا سے دعائیں مانگتا ہوں۔ ثم انشدہ، پھر اس نے پیغمبر کے روزے پہ شعر پڑھے ہیں، اس نے پیغمبر کے روزے پہ یہ شعر پڑھے، یہ شعر آج بھی میرے نبی کے روزے پہ درج ہے۔ اگر تجھے یقین نہ ہے یہ تیرے ساتھ پیغمبر کے روزے پہ جائے، نبی کے روزے اس کو دکھا دینا، قبلے کی طرف پشت کرنا، پیغمبر کے روزے کی طرف منہ کر لینا۔ اشعار آج بھی درج ہیں جو لکھے پڑے ہیں، یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو وفی الافا وفیہ الجود والکرم، یہ شعر پڑھے اور چلا گیا۔ حضرت عتبی کہتے ہیں نم تو میں سو گیا، غلبت عینی، میری آنکھ پہ غلبہ نیند کا ہو گیا، فرأیت النبی فی النوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، حضور فرمانے لگے یا عتبی الحق العربیہ، اس میرے عاشق کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بتا دو فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے بھی وسیلہ تھا، پیغمبر کی زندگی میں بھی وسیلہ تھا، اور پیغمبر کے جانے کے بعد بھی وسیلہ ہے۔ تو میں نے کہا پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا کیوں نہیں مانگی جاتی ہے؟ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو نبی کے روزے پہ شعر درج ہے نا، توجہ رکھنا، اس شعر کا ایک لفظ جو بڑا قابل توجہ ہے، اس پیغمبر کے عاشق نے جملہ یہ کہا تھا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، جملے پہ غور کرنا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، حضور اس قبر پہ میری جان فدا ہو جس قبر پہ آپ ساکن ہیں، جس قبر میں آپ ساکن کا معنی سکونت پذیر۔ جب شادی ہوتی ہے تو خامد کے ذمہ نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے۔ نفقہ کا معنی کھانا پینا اور سکنا کا معنی مرنے کی جگہ یا رہنے کی جگہ، جی باؤس بیوی کی لاش رکھنی ہے یا زندہ جسم رکھنا ہے؟ بولو۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی آپ کی سکونت کیا لکھاؤ، تو سکونت کا مطلب جہاں تمہاری لاش ہے،
اس نے کیا کہا؟ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں۔ اگر عقیدہ حیات النبی شرک ہے تو مجھے بتا پیغمبر کے روضے پہ درج کیوں ہے؟ تو خود تو یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ پیغمبر کی دعا خدا نے قبول کی ہے، نبی کی قبر پہ شرک نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیے شرک اگر تھا پیغمبر کے روضے پہ کیوں درج ہے؟ اگر یہ نبی کے روضے پہ لکھا ہے تو پھر مان یہ شرک نہیں ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی۔ میں نے کہا پھر یہ مانو یہ ایمان ہے، شرک نہیں ہے۔ توجہ، مدینہ منورہ میں موسی جگہ پہ تھا، ایک میرا مریض مجھے ملنے کے لیے آیا، ہر بندے کے مریض آتے ہیں، میرا مریض مجھے ملنے کے لیے آیا، مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں نبی کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے نا، آپ نے فوراً کہنا ہے جی ہاں مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا جلدی نہ کرو، پہلے اس کی بات سن لو، اس کے اندر کا جو مال ہے وہ نکال لو۔ میں نے کہا تو بتا نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے مان لی تو بات جو کہتا ہے کہ جو نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ مجھے بتا اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ دینا جائز بھی ہے یا نہیں؟ مجھے کہتا ہے جی بالکل ایک وسیلہ جائز ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتا ہے نبی سے خدا سے مانگو، نبی کا وسیلہ نہ دو، خدا سے مانگو تو پیغمبر کا وسیلہ نہ دو، خدا سے مانگو قرآن کا وسیلہ دو، خدا سے مانگو نماز کا وسیلہ دو۔ میں نے کہا قرآن کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جس نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتا ہے یہ نماز کہاں سے آئی ہے؟ کہتے جی عرش معلیٰ سے آئی ہے۔ میں نے کہا جا کے کون لایا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں سے جا کر لائے ہیں۔ میں نے کہا حضور نہ جاتے تو یہ نماز آ سکتی تھی؟ مجھے کہتے جی نہیں آ سکتی تھی۔ تو میں نے کہا پھر مان لے نماز کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے، خود نماز کا وسیلہ بھی تو نبی کی ذات ہے، یہ وسیلہ نکال دے نماز ملتی ہی نہیں ہے تو پھر نماز ملے گی کیسے؟ وسیلہ دیا تو ملی ہے۔ میں نے کہا قرآن کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن خود آیا ہے؟ کہتے خود نہیں آیا۔ میں نے کہا کیسے ملا؟ کہتے جبریل لایا ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ لایا؟ کہتے قرآن کریم میں ہے، نبی کے قلب اطہر پہ لایا۔ تو میں نے کہا پھر مان لے قرآن تب ملا ہے جب نبی کے سینے پہ اترا ہے، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ قرآن پیغمبر کے قلب اطہر پہ نہ اترتا ایک قرآن امت کو مل سکتا ہی نہیں تھا۔ نبی کا سینہ درمیان سے نکال دے قرآن کیسے ملے گا؟ قرآن تو خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ یہ قرآن ملا کیسے ہے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جب یہ قرآن اتنا بوجھل تھا پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو پھر ہم بھی پوچھ سکتے ہیں امت محمدیہ کا 10 سال کا بچہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ کیا یہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے؟ قاری محمد طیب فرماتے ہیں اگر اس کو سمجھنا ہو آسمان پہ سورج بھی ہوتا ہے، آسمان پہ چاند بھی ہوتا ہے، اگر سورج کو دیکھو آنکھ برداشت نہیں کرتی، اگر سورج کے سامنے بیٹھو تو جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن چاند کو دیکھو تو دیکھنے میں آنکھ کو مزہ آتا ہے۔ 14ویں کے چاند کے سامنے بیٹھو وجود کو لطف آتا ہے۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سورج جلال والا تھا، اس کی روشنی جلالی ہے، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی تپش بھی جلالی ہے، آنکھ جسم جواب دے جاتا ہے، لیکن چاند جمال والا ہے، یہ جلال والا نہیں ہے۔ سورج کی جلالی روشنی جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو دیکھنے میں لطف آتا ہے، سورج کی جلالی تپش جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو برودت میں بدل جاتی ہے، بدن کو راحت آتی ہے۔ فرمایا بالکل اس طرح سورج کی تپش جلالی ہے، جب چاند میں گئی تو برودت بنی ہے جمال کی وجہ سے، سورج کی روشنی جلالی ہے جسے ضیاء کہتے ہیں، چاند میں گئی تو نور کہتے ہیں، چاند کے جمال کی وجہ سے تو سورج کی جلالی روشنی چاند سے گزر کر آئی ہے تو آنکھ نے دیکھ لیا ہے، سورج کی جلالی تپش چاند سے گزری ہے تو وجود کو راحت آئی ہے۔ میرا خدا بھی جلالی ہے، خدا کا کلام بھی جلال والا ہے، میرا محمد جمالی ہے، میرے محمد کا سینہ جمال والا ہے۔ جس طرح سورج کو دیکھتا آنکھ برداشت نہیں کرتی، سورج کے سامنے بیٹھ جا
وجود برداشت نہیں کرتا، لیکن چاند کے جمال کی برکت ہے، وہ روشنی چاند سے گزرے جمال کی وجہ سے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، وہ تپش چاند سے گزرے تو چاند کی وجہ سے وجود کو راحت ملتی ہے۔ خدا کا جلالی کلام ہے، سیدھا پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، میرے محمد کے جمالی سینے کا کلام ہے، کمال ہے، جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اسے 10 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا تو پیغمبر درمیان سے نکال دے، قرآن نہیں ملتا تو پھر مان لے خود قرآن بھی وسیلہ میرے محمد کا ہے، خود قرآن بھی وسیلہ، یہ بھی میرا محمد وسیلہ قرآن کا بنتا ہے۔ میں نے کہ اس لیے دیوبند والے کہتے ہیں ہم مانگتے خدا سے ہیں لیکن پیغمبر کا وسیلہ دے کر ہی مانگ لیتے کہ وسیلہ دینے کی ضرورت کیا ہے۔ میں نے کہا وسیلہ نہ دے خدا تب بھی سنتا ہے، وسیلہ نہ دے خدا تب بھی دیتا ہے، لیکن وسیلہ دے تو جلدی دیتا ہے، وسیلہ دے تو جلدی دیتا ہے۔ میں کہتا اس میں تو کوئی آپ نماز مسجد میں نہ پڑھو گھر پڑھو، نماز تب بھی قبول ہوتی ہے، لیکن مسجد میں کیوں آیا ہے؟ اور بھئی دعا گھر مانگ تب بھی قبول ہے تو بیت اللہ میں کیوں گیا ہے؟ دعا وہاں بھی قبول ہوتی ہے۔ پیغمبر کے روزے پہ کیوں گیا ہے؟ تو جس طرح کبھی مکان کی برکت ہوتی ہے، کبھی زبان کی برکت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مکین کی برکت بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہی بات اپنے تقریر کے شروع میں عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، تقریر سننے کے بعد شاید اب آپ کو اس شعر کو لطف ہے جو میں نے شعر شروع میں پڑھا تھا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ سے مانگنے کی اور حضور کے وسیلے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں مسلمان ایسے لوگوں سے مالی معاملات کرتے ہیں، یہ جن کا میں نے تذکرہ کیا نا، جن نے اپنا نام جمع